بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک جوان تھا جس کا نام علقمہ تھا۔ وہ بڑا عابد و زاہد تھا۔ ان کے انتقال کا وقت قریب آ گیا لیکن جان نکلنے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ گھر والوں نے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اتنے پرہیزگار اور متقی ہونے کے باوجود بھی ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ گھر والے بہت پریشان ہو گئے کہ نہ جانے ان سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ جان کنی کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، نبی کریم کے صحابہ میں شامل تھے۔ چنانچہ ان کی بیوی نے نبی کریم کی خدمت میں یہ اطلاع بھجوائی کے باوجود تلقین کے ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا کہ علقمہ کے والدین زندہ ہیں یا نہیں؟ بتایا گیا کہ صرف والدہ زندہ ہیں لیکن وہ کسی وجہ سے ناراض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ کو پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کیا میں آپ کے پاس آؤں یا آپ میرے پاس آ جائیں گی؟ ان کی والدہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی، میں خود حاضر خدمت ہو جاتی ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آپ نے علقمہ کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ ان کی والدہ نے بتایا کہ وہ بہت نیک ہے، نماز روزہ کا پابند ہے لیکن اپنی بیوی کے معاملے میں میری نافرمانی کرتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ نے علقمہ کا حال ان کی والدہ کو بیان کیا کہ ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا اور جان نہیں نکل رہی، اس لیے آپ انہیں معاف کر دیں، لیکن ان کی والدہ نے غصے سے انکار کر دیا۔ آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو جلا دو۔ ان کی والدہ یہ سن کر گھبرا گئی اور حیرت سے پوچھا کہ کیا میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہمارا عذاب بہت ہلکا ہے۔ خدا کی قسم، جب تک تم اس سے ناراض ہو نہ تو اس کی کوئی نماز قبول ہے اور نہ صدقہ۔ ان کی والدہ نے کہا، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا اور ان کی غلطیوں کو درگزر کر دیا۔ آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ علقمہ کا حال دیکھو، لوگوں نے بتایا کہ ان کی زبان پر کلمہ بھی جاری ہو گیا ہے اور ان کی جان بھی نہایت آسانی سے نکل گئی ہے۔ آپ نے ان کے غسل اور کفن کا حکم دیا اور خود ان کے نماز جنازہ میں بھی تشریف لے گئے۔ دفن کے وقت آپ نے صحابہ سے فرمایا، جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی یا اسے تکلیف پہنچائی تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ اللہ اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر کے اسے راضی نہ کر لے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کا غصہ والدین کے غصہ میں ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید بہترین اور اسلامی اخلاقی تاریخی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔